اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پرسوں کے درس میں امیر المومنین علیہ السلام کا ہم نے یہ فرمان پڑھا تھا، فمن ارادنا فلیاخذ بقولنا ولیعمل بعملنا۔ فرمایا حوض کوثر پر میں رسول خدا اور میری اولاد خصوصاً آن حضرت کے دونوں نواسے ہم حوض کوثر پہ ہوں گے۔ فمن ارادنا فلیأخذ بقولنا ولیعمل بعملنا، یہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ قرآن تو یہی 30 سپارے ہیں، 114 سورے ہیں اور 6600 کچھ آیات ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آج جہاں کہیں بھی قرآن مجید کے نام سے کوئی کتاب ہے، سنیوں کے گھر میں، شیعوں کے گھر میں، سنیوں کے مساجد میں یا شیعوں کی مساجد میں، یہ مکمل طور پر وہی قرآن ہے جو آن حضرت پر نازل ہوا تھا۔ اس میں ایک آیا جو ہے نہ کوئی بڑھا سکا ہے، نہ ایک آیت کو کوئی گھٹا سکا ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے، عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا کے کلام جیسا کلام بنا کے اس کو کلام خدا میں شامل کرے۔ فوراً پتہ چل جائے گا، ایسا لگے گا جیسے یہ زیدی صاحب کے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر کوئی وہ پیوند لگا دیا جائے کسی کالے کپڑے کے ٹکڑے کا، اس طرح ہے۔ یہ معجزہ ہے، حروف وہی ہے الف سے لے کر یہ تک، لیکن کلام خدا اور کلام مخلوق، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت میرے بزرگوں اور عزیزوں 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، معصوم کا قول، یہ سنت کہلاتا ہے۔ معصوم نے جو فرمایا وہ سنت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا۔ جو لوگ راہ خدا میں جا کے لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کے زندہ واپس آتے ہیں، ان کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ رشوت خوری کے بڑے مواقع ہیں، سود خوری کے بڑے مواقع ہیں۔ بازار میں، مارکیٹوں میں آپ جاتے ہیں، ہر طرف جو ہے نا وہ خواتین ہیں، آپ ان کو آلودہ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف خدا کی خوف کی خاطر قرآنی آیت پر عمل کرتے ہیں۔ اے مومنین غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہ بندہ جو قدرت کے باوجود پاک دامنی کا مظاہرہ کرتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یعنی راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے والے کا اجر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کاد العفیف ان یکون ملک من الملائکہ، یہ پاک دامن انسان فرشتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسرے کلام میں امیر المومنین نے فرمایا، جس کی عقل اس کے حیوانی خواہشات پر غلبہ حاصل کریں، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ قول معصوم ہے۔ سینکڑوں رسول خدا کے اقوال، سینکڑوں ائمہ معصومین کے اقوال جو کئی واسطوں سے رسول خدا کے اقوال ہی ہوتے ہیں، یہ سنت۔ تو سنت کی پہلی قسم کیا ہے؟ معصوم کا فرمان، معصوم کا قول۔ دوسرا، معصوم کا عمل، معصوم نے جو کام کیا اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ یہ معصوم جس طرح کی نماز پڑھے، معصوم جس طرح کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرے، وہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ اور تیسرا، علمی زبان میں کہتے ہیں تقریر معصوم،
اچھا، اردو میں جب آپ تقریر کا لفظ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یعنی تقریر کرنا، خطاب کرنا، سپیچ کرنا. عربی میں تقریر تائید کو کہتے ہیں. تائید. مثلا معصوم کے سامنے ہم کوئی کام کریں، ایک خاص قسم کا لباس پہنے، مثال کے طور پر، مثال کو تو اس زمانے میں پتہ نہیں تھا بھی یا نہیں، معصوم کے سامنے کوئی ٹائی پہن کے جائے اور معصوم اس سے نہ روکیں نہ ٹوکیں، یا کوئی خاص قسم کا پھل یا سبزی معصوم کے سامنے کھائیں اور معصوم اس کو کھانے سے نہ روکے نہ ٹوکے، یہ خاموشی کے ذریعے اس کام کی تائید کو تقریر معصوم کہتے ہیں. یہ ہماری طرح نہیں ہوتے معصوم کہ ہمارے سامنے غلط کام کیا جائے تو ہم وہ مصلحت کا شکار ہو کے پتہ نہیں کیا کہیں گے، ہاں لوگ برا نہ منائیں تو ہم حق کی بات کرنے سے کتراتے ہیں. امام معصوم کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے، امام خاموش نہیں رہ سکتے. اگر خاموش رہتے ہیں ایک کام کو دیکھنے کے باوجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے. ناجائز ہوتا تو یقیناً امام ہمیں روکتے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر معصوم. قول معصوم، فعل معصوم، معصوم کا عمل بھی سنت کہلاتا ہے، اور معصوم کی تائید، معصوم کی تائید خاموشی کے ذریعے ایک عمل کی تائید کرتے ہیں. نہ روکنا یہ اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے. ہاں فرمایا کہ فمن ارادنا، یہ حوض کوثر پر میں رسول خدا اور میری اولاد حسن اور حسین ہم حوض کوثر پر ہوں گے. جی ہاں، من ارادنا، ہاں جو ہمارا ارادہ رکھتا ہو. کیا مطلب؟ یعنی وہاں حوض کوثر کے پاس، ہمارے پاس جو آنا چاہتا ہے، فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِنَا، یہ سنت کی پہلی قسم ہے، وہ ہماری باتوں کو لے لے. بعض روایات میں نے پڑھا ہے امام کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، امام کو سب سے زیادہ اچھا اور پیارا وہ آدمی لگتا ہے جس کو زیادہ سے زیادہ معصوم کے فرمان یاد ہوں. معصوم کے فرمان یاد ہوں. معصوم کا فرمان سنیں گے. یہ کافی مہینہ ہو گئے ہیں نا یہ امیر المومنین کا جو طولانی فرمان ہم نے شروع کیا ہے. جتنا کسی کو معصوم کا کلام زیادہ یاد ہوگا، اسی حساب سے نسبت سے معصوم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارے قول کو لے لو، ہمارے اقوال کو پڑھو، نہج البلاغہ کو پڑھو، سیف السجادیہ کو پڑھو، اور بہت ساری الحمدللہ وہ کتب احادیث کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے. وہ معجزہ ہوتا ہے امام کے کلام میں. تو فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِنَا، اچھا جی، فَلْيَأْخُذْ بِقَوْلِنَا اور وَلْيَعْمَلْ عَمَلَنَا. سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں وَلْيَعْمَلْ عَمَلَنَا، کام بھی وہ کرے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے وہ اتنا تو نہیں کر سکیں گے. علی نے خود فرمایا ہے، یعنی جس طرح کی جتنی نمازیں میں پڑھتا ہوں، یا جس طرح کا کھانا میں کھاتا ہوں. آپ نے دیکھا نا مسجد کوفہ میں، امیر المومنین کا گھر دیکھا، مسجد کوفہ میں علی کا گھر، خلیفہ وقت کا گھر. وہ فرمایا تم لا تقدرون، مجھ جیسا نہیں بن سکو گے. بعض روایات میں ہے 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام پتہ نہیں وہ کھجوروں کا باغ تھا، ہر کھجور کے درخت کے نیچے جا کے درجنوں کھجور کے درخت تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کہا کہ مجھ جیسا نہیں بن سکو گے، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد، تقوی، پرہیزگاری اور اپنی کوشش اور جد و جہد کے ذریعے اپنی امام کی مدد کرو. ہاں اپنے امام کی مدد کرو. یا ان جیسا تو نہیں بن سکتے. یا تو فرمایا وَلْيَعْمَلْ عَمَلَنَا، اس کے بعد فرمایا وَلَنَا شَفَاعَةٌ،
روز قیامت ہمیں اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، شفاعت کے ہمیں اختیارات دے گا۔ وَلِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا شَفَاعَةٌ، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دے گا۔ وہ خاتون جنت علیہ السلام کے بارے میں جو طولانی روایت اکثر میں سناتا رہتا ہوں، یعنی جتنے لوگوں کی خاتون جنت شفاعت کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ شفاعت کے اختیارات دے گا اور ان سے کہے گا انظروا، ان میں سے دیکھو اہل محشر میں سے من اطعمکم فی حب فاطمہ، ان اہل محشر میں سے کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا؟ ومن سقاکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کوئی گلاس پانی کا پلایا تھا؟ ومن کساکم فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس دیا تھا؟ ان کی شفاعت کرو، جس طرح خاتون جنت کے شفاعت کے نتیجے میں تم جنت کے حقدار بنے ہو، میں تمہیں بھی ان لوگوں کی شفاعت کے اختیارات دیتا ہوں جنہوں نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، پانی پلایا یا لباس دیا۔ وہ ہمارے جو اہل مودت ہیں ان کو بھی شفاعت کے اختیارات ہوں گے۔ فَتَنَافَسُوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ، دو کام ہیں۔ ایک حسد ہم سب سمجھتے ہیں حسد کا مطلب، ایک آدمی مالدار ہے، بندہ حسد کرتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو خدا نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے زائل ہونے کی آدمی جو ہے نا وہ تمنا اور آرزو کرے۔ یہ گویا خدا کو چیلنج کرتا ہے، بندے خدا کہ تو نے اس کو اتنا مال و دولت کیوں دیا ہے؟ کسی کے علم کے بارے میں حسد کرنا، کسی کے مال و دولت کے بارے میں حسد کرنا، معاشرے میں اس کا مقام یا اس کی جو حیثیت بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں حسد کرنا۔ حسد کا مطلب یعنی کسی شخص میں موجود کمال کے زوال ہونے اور اس کی ختم کرنے کی جو ہے نا وہ بندہ خواہش رکھے، یہ حسد ہے، قابل مذمت ہے۔ اور کہتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے جو ہے نا اس کو خاکستر کر دیتی ہے۔ ایک ہے تنافس بھی کہتے ہیں، غبطہ بھی کہتے ہیں۔ غبطہ رشک یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ قابل تعریف ہے۔ کلاس میں اگر ایک لڑکے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے تو اس کا کلاس فیل ہو، یہ دل میں یہ خواہش ہو کہ خدا کرے اگلے امتحان میں میں بھی اتنے نمبر لے لوں، یہ رشک ہے، یہ تنافس ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ لیکن کہے کہ بھئی اگلے امتحان کو خدا نہ خواستہ یہ بیمار ہو جائے اور جو ہے نا وہ یہ پوزیشن ہولڈر میں بنوں، یہ کیا ہے؟ حسد ہے، ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تنافس رشک کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے ایمان۔ فَتَنَافَسُوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ، حوض کو سر پر جلدی سے جلدی اور سب سے پہلے ہمارے پاس پہنچنے کی کوشش کرو، تنافس کرو، کوشش کرو کہ میں سب سے پہلے امیر المومنین رسول اکرم اور آپ کے اولاد طاہرین کے پاس سے پہنچوں۔ فَتَنَافَسُوا فِي لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ، حوض کوثر پر ہم سے آ کے ملنے میں تنافس کرو، رشک کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّا نَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَنَا وَنَسْقِي مِنْهُ أَحِبَّاءَنَا، ہم اپنے دشمنوں کو حوض کوثر سے دور بھگائیں گے اور اپنے محبین کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ نذود، زاد یذود، زال واو دال، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہٹانا، بھگانا۔ فَإِنَّا نَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَنَا، ہم اپنے دشمنوں کو حوض کوثر سے جو ہے نا وہ دور کریں گے، بھگائیں گے۔ وَنَسْقِي مِنْهُ أَحِبَّاءَنَا،
اور جو ہمارے محب ہیں ان کو ہم حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اور وہ اولیاء جو ہمارے ولی ہوں گے وہ من شرب منہ شربتن، اور حوض کوثر کی خصوصیت یہ ہے کہ من شرب منہ شربتن، جو ایک مرتبہ گلاس پانی کا کہیں یا ایک گھونٹ پی لیتا ہے لم یظمأ بعدہا ابدا، وہ پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگتی. جو حوض کوثر کا ایک جام پی لے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کو وہ پیاسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حق محمد و آل محمد امیر المومنین کے دست مبارک سے کوثر کے جام ہم کو نصیب فرمائے.